تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ یہ کیا، یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اچھا، میری دعا کے حوالے سے نا تھوڑی سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے. ہاں، حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں جیسے کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے. تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ یعنی عبادت خاص طور پہ دعا کے معنی میں عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، یعنی ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہم نے بنا لی. یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے دعا مانگنی ہے تو ہم نے تبھی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے چیز. تو دعا یہ نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے. یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے، پھر بھی آپ نے عبادت کرنی ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سیلف سفیشینٹ سمجھتے ہیں. جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی نا، الرآہ استغنی. بالکل صحیح، کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں، یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. صحیح، یعنی میں نے ایکچوئل میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ. تو انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھتے. دعا عبادت ہے، عبادت کا کاز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تبھی آپ نے نہیں، یعنی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ضروری نہیں کہ he was actually asking Allah for something. صرف اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے، that's it, that's also a دعا. اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ پھر sky is the limit، کیا بات، اس میں کوئی نہیں. اور علی بھائی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی یعنی جو ہم نے اس کی غلط یعنی اس کو غلط سمجھا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے. کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایکٹیویٹی اور پروسیس سمجھ لیا نا. تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسیپٹ ریڈیوس ہو کے لین دین پر آ گیا. تو جب تک مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے، اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہر اپیرنٹلی جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی. حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھے گا، ضروری تو نہیں عبادت کے فوراً بعد آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں، ضروری مل جائے. میں نے عرفات والے دن بھی مغیرہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک تو وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کو یہ احساس ہوگا وہاں جا کے کہ وہاں پہ نا ایک ہر کوئی لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا رونا دیکھ کے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور ماشاءاللہ باقی کئی گھنٹے لوگ ہاتھ ریس کر کے کر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے بھی ٹرائی کیا. تو مجھے ایک بات یاد آئی مغیرہ بڑی زبردست، کہ جو آپ نے یہ بات کی نا دعا کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا کا بیسٹ ڈے 9 ذی الحج، علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے، اور بیسٹ ڈے پہ جو بیسٹ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ظاہر کیا چیز ہے مانگنے کے لیے؟ اس میں طلب ہے ہی نہیں، اس میں تو مانگنا کچھ ہے ہی نہیں. مطلب ہم عام لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ بیسٹ دعا، کہیں گے نہیں یہ دعا نہیں ہے، یہ تو ذکر ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا، اور یہی دعا میرے باقی بھائیوں نے، تمام انبیاء نے یہی دعا اس دن کی. تو شیخ انس کو بھی میں ایک دن وہ بتا رہے تھے دعا کے ہی ٹاپک پہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، ایک توحید کا اقرار، ایک اپنی عاجزی کا اقرار. اور انہوں نے پھر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انت سبحانک. اس میں بھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں، کچھ اس میں طلب تو ہے ہی نہیں کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، ٹھیک ہے نا. صرف اللہ کی توحید کا خالص اقرار ہے، اور اپنی مسٹیک کا اقرار ہے، اپنی عاجزی کا اقرار ہے. اچھا علی بھائی، اگر آپ پریکٹیکلی بھی سوچیں نا کہ جب بندہ واقعی بڑا دل سے دعا مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا، کبھی اللہ توفیق دے ایک بندے کو ایسے موقع پر رات کو انسان اٹھے تہجد میں نماز پڑھے. جی ہاں، تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نا، انسان کی زبان چلتی نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک ہیبت جو انسان کو محسوس ہوتی ہے، انسان کی زبان چلنا بند ہو جاتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا